السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاس 6 کی انگلش لٹریچر کی بک دیٹ از سوئس فیملی روبنسن، جو کہ APS کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے چیپٹر نمبر 4 کو ڈسکس کریں گے اینڈ آپ اپنے ساتھ بک پین پینسل رکھ لیں سو دیٹ کہ جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہو وہ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 4 سے، دیٹ از After a good night's sleep, the pastor decided that the day should be spent looking for the missing crew and exploring the area. اچھی نیند لینے کے بعد پاسٹر نے فیصلہ کیا کہ دن گمشدہ کرو کو ڈھونڈنے اور آس پاس کے علاقے کا جائزہ لینے میں گزارنا چاہیے، آس پاس کے علاقے کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ تو یہ کہانی ایک شپ ریک کے بعد کی ہے، جب سوئس فیملی روبنسن کے ممبرز ایک سنسان آئی لینڈ پر پھنس گئے تھے۔ پہلے کچھ دن انہوں نے اپنی پروٹیکشن اور رہنے کی جگہ بنانے پر گزارا تھا، اور اب انہوں نے سوچا کہ شپ کے جو گمشدہ کرو ممبرز تھے ان کو ڈھونڈنا چاہیے جو شاید کہیں زندہ ہوں۔ پاسٹر جو اس فیملی کا ہیڈ تھا، اس نے صبح اٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آج کا دن صرف 2 کاموں پر لگایا جائے، دیٹ از پہلا تو یہ کہ گمشدہ لوگوں کو ڈھونڈنا جو شاید کسی اور جگہ بچ گئے ہوں، اور دوسرا نئے علاقے کو ایکسپلور کرنا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ آئی لینڈ کتنا بڑا ہے، اس میں کیا ریسورسز ہیں اور کہیں خطرہ تو نہیں۔ ان کا یہ فیصلہ فیملی کے سروائیول اسٹریٹجی کا ایک حصہ تھا۔ دا بوائز ور ایکسائٹیڈ ٹو ہیئر دس، یہ سن کر لڑکے بہت زیادہ پرجوش ہو گئے۔ اس فیملی کے 4 بیٹے تھے، فریز، ارنسٹ، جیک اینڈ فرانس۔ یہ سب ینگ تھے اور ایڈونچر کا شوق رکھتے تھے۔ تو جب لڑکوں نے سنا کہ وہ گمشدہ لوگوں کی تلاش میں جائیں گے اور ساتھ ہی آئی لینڈ کو ایکسپلور بھی کریں گے تو ان کا جوش ڈبل ہو گیا۔ ان کے لیے یہ صرف ایک ذمہ داری نہیں تھی بلکہ ایک ایڈونچر بھی تھا۔ سروائیول کے ساتھ ساتھ یہ ان کے لیے ایک ایکسائٹمنٹ کا بھی ایک چانس تھا۔ لیٹس آل گو، دے بیگڈ، انہوں نے التجا کی، چلو ہم سب مل کر چلتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نو، سیڈ دا پاسٹر، ہو نوز واٹ ڈینجرس دیر آر آؤٹ دیر، فریز اینڈ آئی ول بی ایبل ٹو ٹریول مچ فاسٹر if we are alone. Don't worry about us. We will be safe with our guns and the Turk to protect us. پاسٹر نے کہا، نہیں، کون جانتا ہے کہ وہاں کیسے خطرے ہوں گے۔ اگر میں اور فریز اکیلے ہوں تو ہم زیادہ تیزی سے سفر کر سکتے ہیں۔ تم ہمارے لیے فکر مت کرنا، ہمارے پاس بندوقیں ہیں اور ہمارا کتا حفاظت کے لیے ہوگا۔ اچھا، ڈینجرس کا مطلب ہوتا ہے خطرہ، اور پروٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ سروائیول کی سچویشن میں کم لوگ زیادہ تیز چل سکتے ہیں، تو پاسٹر ایک ذمہ دار لیڈر تھے، اس لیے وہ بچوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاسٹر نے انکار کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پورے گروپ کو لے جانا رسکی ہوگا۔ وہاں جنگل میں شاید جانور، مشکل راستے یا خطرناک حالات ہو سکتے تھے۔ صرف فریز اور پاسٹر مل کر تیز سفر کر سکتے تھے، تیز دوڑ سکتے تھے، جس میں وہ زیادہ دور تک جا پائیں گے اور زیادہ ایریا کور کریں گے۔ ان کے پاس بندوقیں تھیں جو شکار اور سیلف ڈیفنس کے لیے کام آئے گی، اور ان کا ایک کتا تھا جو جانوروں سے ان کو بچاتا۔ فریز said that they should save the animals on the ship first. فریز نے کہا کہ سب سے پہلے شپ پر جو جانور ہیں ان کو بچانا چاہیے۔ شپ میں کچھ پالتو اور فارم اینیملز تھے جو فیملی کے لیے فیوچر میں دودھ، گوشت اور کام کے لیے یوزفل ہو سکتے تھے۔ تو فریز کا خیال تھا کہ کرو کی تلاش سے پہلے انہیں جانوروں کی جان بچانی چاہیے جو ابھی شپ پر ہیں، کیونکہ اگر ان کو بچایا گیا تو وہ فیملی کے لیے کھانے، ان کے ٹرانسپورٹ یا دوسرے کام آنے میں بہت مددگار یا ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو سروائیول کے لیے ریسورسز کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ A new storm could destroy the ship, he said. The animals are better. اس نے کہا کہ اگر ایک نیا طوفان آیا تو وہ شپ کو تباہ کر سکتا ہے یا شپ تباہ ہو سکتا ہے، پھر جانوروں کو بچانا پھر زیادہ بہتر ہوگا۔ اسٹارم کا مطلب ہوتا ہے طوفان یا پھر آندھی، اور ڈسٹروائے کا مطلب ہوتا ہے تباہ کرنا۔
آئرلینڈ کا موسم جو ہوتا ہے وہ انپریڈکٹیبل مطلب کہ ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائمس. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. ہر وقت بارش، ہر وقت آندھی کا خطرہ رہتا ہے. اگر شپ دوبارہ اسٹورم میں مطلب کہ آ گیا تو سب کچھ کھو سکتا تھا. تو فرس نے وارن کیا کہ وقت ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ایک اور طوفان آ گیا تو شپ ٹوٹ سکتا ہے، اور جو جانور اچھے بھلے بچے ہوئے ہیں یا ابھی ہیں وہ جا سکتے ہیں، وہ بھی ڈوب سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جانوروں کو پہلے نکال لینا چاہیے، وہ سیف آپشن ہے کیونکہ وہ فیملی کے سروائیول میں بہت مددگار ہوگی. سو یہ تھا اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 1. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 2 مطلب میں جلدی ریلیز کروں گا. اینڈ تب تک کے لیے آپ اس کو ریوائز کرنا، اس کو سمجھنا، پڑھنا، اینڈ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.